اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایلپسس کے متعلق۔ ایلپسس کہتے ہیں تین نقطوں کے اس طرح کے نشان کو جسے کچھ لکھتے وقت جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی بہت لمبے جملے میں سے اس کے کچھ حصے کو کاٹنا چاہ رہے ہوں تو اس کٹے ہوئے حصے کی جگہ آپ یہ تین نقطوں کا نشان لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ After school, I went to her house, which was a few blocks away, and then came home. یعنی اسکول کے بعد میں اس کے گھر گئی جو کہ کچھ گھر دور تھا اور پھر میں واپس گھر آ گئی۔ اب اس کے مقابلے میں اس دوسرے جملے کو دیکھیے۔ After school, I went to her house، اور پھر یہاں ہے ایلپسس کا نشان، and then came home، یعنی اسکول کے بعد میں اس کے گھر گئی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ تو اس دوسرے جملے میں جس جگہ ایلپسس کا استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جملے کے اس حصے کے، یعنی اس سے پہلے جملے کے ایک حصے کی جگہ جو کہ ہے which was a few blocks away۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے کے مقابلے میں چھوٹا یعنی مختصر ہے، اور اس کو چھوٹا یا مختصر بنانے کے لیے اس میں سے کچھ حصے کو یعنی پہلے جملے کے کچھ حصے کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ یہ تین نقطوں کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایلپسس کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی یہ نشان استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بات کو یہاں سے کٹ کر دیا گیا ہے، یعنی اسے لکھنے کے بجائے اس کی جگہ ان نقطوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایلپسس کا یہ جو نشان ہوتا ہے اس کا استعمال جملوں کے شروع میں، درمیان میں یا پھر آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایلپسس کا نشان دراصل ایک قسم کا پنکچویشن مارک ہوتا ہے جیسا کہ فل سٹاپ، کوما وغیرہ۔ اگر ایلپسس کا نشان کسی جملے کے آخر میں آ رہا ہو جیسا کہ ایک سوال تو اس کے آخر میں آتا ہے سوالیہ نشان، اور چونکہ ایلپسس کا نشان اس کے آخر میں آ رہا ہوگا تو ایلپسس کے نشان کے بعد ایک سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر جملے کے آخر میں فل سٹاپ ہے تو ایلپسس کے تین ڈاٹس جو ہیں ان کے بعد فل سٹاپ کا بھی ایک اپنا ڈاٹ استعمال کیا جائے گا، تو اس طرح سے یہ ہو جائیں گے چار ڈاٹس۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ایلپسس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ What a beautiful garden it was with lots of flowers, trees, bushes, etc. Such a wonderful place. یعنی کتنا خوبصورت باغ تھا وہ جس میں بہت سے پھول، درخت اور جھاڑیاں وغیرہ تھیں، کتنی شاندار جگہ تھی۔ تو اسی بات کو اگر مختصر انداز میں لکھنا ہو تو اس میں ہم ایلپسس کا استعمال کریں گے اور اس میں سے جو غیر ضروری حصہ ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے، جیسے کہ اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل گارڈن اٹ واز۔ یہ اہم حصہ ہے کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ باغ جو ہے وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے بعد اس جملے کے درمیان میں جو اضافی باتیں بتائی گئی ہیں کہ باغ میں کیا کیا چیزیں تھیں، جیسے کہ ود لاٹس آف فلاورز، ٹریز، بشز ایکسیٹرا یعنی وغیرہ، تو یہ جو حصہ ہے یہ غیر ضروری حصہ ہے، اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ ہم تین نقطوں کا استعمال کریں گے، اور پھر جملے کے باقی کے حصے کو سچ اے ونڈرفل پلیس یعنی کیا شاندار جگہ تھی، اسے بھی ہم اپنے جملے میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جملہ ہو جائے گا واٹ اے بیوٹیفل گارڈن اٹ واز، سچ اے ونڈرفل پلیس، یعنی کتنا خوبصورت باغ تھا وہ، کیا شاندار جگہ تھی۔ اور یہاں یہ جو تین نقطوں کا نشان ہے یعنی ایلپسس کا نشان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جملے کے کچھ حصے کو یعنی اس میں سے کچھ باتوں کو کٹ کر دیا گیا ہے، شامل نہیں کیا گیا، اور ان کی جگہ یہاں نقطوں کا نشان استعمال کیا گیا ہے۔ تو پڑھنے والا اب سمجھ سکتا ہے کہ یہاں اب باغ کی کوئی نہ کوئی تفصیل بتائی گئی تھی، یا پھر پڑھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں لکھنے والے نے باغ کے متعلق یا اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں ہم کوٹیشن کے مطلب کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کوٹیشن کہتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو جب بالکل اسی انداز میں لکھا جاتا ہے اور اس میں وہی تمام الفاظ شامل کیے جاتے ہیں جو کہ اس شخص نے کہے ہوں، اور اس بات کو لکھتے وقت کوٹیشن مارکس کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے کوٹیشن کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کے شروع اور آخر میں یہ جو نشان ہے یہ کہلائے جاتے ہیں کوٹیشن مارکس، اور انہیں لکھتے وقت اس طرح سے لکھا جاتا ہے
جملے کے شروع اور آخر میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں پہلا جملہ، یہ ہے فل کوٹیشن، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ ٹوڈے آفٹر آورز آف کیئرفل تھاٹ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو ووٹ، یعنی آج کئی گھنٹوں کی سوچ بچار کے بعد ہم نے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ، اسی جملے کا ایک اور انداز جسے ایلپسس کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ٹوڈے وی ڈیسائیڈیڈ ٹو ووٹ، یعنی آج ہم نے ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اس جملے میں ٹوڈے کے بعد یہ جو 3 نقطوں کا نشان ہے یعنی ایلپسس کا نشان، اسے جملے کے اس حصے کی جگہ استعمال کیا گیا ہے جسے بیچ میں سے کٹ کر دیا گیا ہے، یعنی آفٹر آورز آف کیئرفل تھاٹ۔ تو اس طرح سے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایلپسس کیا ہوتا ہے۔ اس کا سنگولر ہوتا ہے ایلپسس، یعنی جب یہاں ایس کے بعد لیٹر آئی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے سنگولر، اور پلورل میں ایس کے بعد لیٹر ای کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سنگل کہتے ہیں واحد کو اور پلورل جمع کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایلپسس از اے پنکچویشن مارک کنسسٹنگ آف 3 ڈاٹس، یعنی یہ ایک قسم کا پنکچویشن مارک ہوتا ہے جس میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ایلپسس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔